بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے باب سعادت، نماز کے بارے میں 114 نقطے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ نقطہ نمبر 41، نماز یعنی ایمان۔ تقریباً 15 سال تک لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قبلہ بعض دلائل کے سبب جو سورہ بقرہ میں ذکر ہوئے کعبے کی طرف منتقل ہو گیا، تو مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی کہ ہماری گزشتہ نمازوں کا کیا ہوں گی، ان کا کیا حکم ہے۔ اس فقہی مسئلے کے بارے میں جب انہوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہاری گزشتہ نمازیں صحیح ہیں، خداوند عالم تمہاری نمازوں کا ثواب ضائع نہیں کرے گا، لیکن جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ خداوند عالم تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی آیت بجائے اس کے کہ کہے کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، کہتی کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہے۔ پس یہ تعبیر دلالت کرتی کہ نماز یعنی ایمان اور ترک نماز یعنی ترک ایمان۔ نمبر 42، نماز اور خدا کی بزرگی۔ نماز میں پہلا واجب کلمہ اللہ اکبر ہے۔ جس شخص کے نزدیک خدا بڑا اور عظیم ہوگا، اس کے نزدیک تمام چیزیں ہیچ اور چھوٹی ہو جائیں گی۔ جی ہاں، جو لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، زمین کے بڑے بڑے گھر حتیٰ تمام محلے اور شہر ان کی نظر میں چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جس قدر ان کی پرواز اونچی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر ان کو زمین چھوٹی دکھائی دے گی۔ چنانچہ بلا تشبیہ جس شخص کی نظر میں خدا کی عظمت و بزرگی ہو، اس کی نگاہ میں غیروں کی کوئی طاقت و وقت نہ سمائے گی۔ اب طاغوتیت، مال و دولت، طاقت و قدرت اور شہرت و مقام، ساری چیزیں اس کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو جائیں گی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں متقین کی صفات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے ہی مومنین کی آنکھوں میں خداوند عالم عظیم ہوا، اس کے علاوہ جیسا اور جو کچھ بھی ہے وہ سب معمولی اور چھوٹا دکھائی دے گا۔ اب اگر دنیا کی وقت ہماری نظروں سے گر جائے اور اس کی کوئی حقیقت ہمارے نزدیک نہ ہو، تو ہمارا لگاؤ اس سے خود بخود کم ہو جائے گا، اور پھر لازمی طور پر ہم لوگ مال و دولت اور مقام کے لیے اس قدر جرائم اور گناہوں کے مرتکب نہ ہوں گے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ محض ایک کھوکھلا شعار اور نعرہ نہیں ہے، بلکہ جو شخص ایک عمر اس یقین کے ساتھ گزار چکا ہو کہ خدا بزرگ اور عظیم ہے، اس کے سامنے امریکہ کیا چیز ہے، ہر چیز اور ہر حادثہ اس کے نزدیک معمولی آسان ہے۔ عصر عاشورہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، خدایا ہماری تھوڑی سی قربانی قبول فرما۔ واقع کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن جس کی نگاہ میں خدائے عظیم کی ذات ہو، وہ اس عظیم حادثے کو بھی معمولی اور کم سمجھتا ہے۔ اور پھر بنو امیہ کی حکومت نے جب آپ سے سوال کیا کہ کربلا میں آپ نے کیا دیکھا، جناب زینب نے فرمایا، سوائے اچھائی اور زیبائی کے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ عارفانہ بصیرت میں خداوند عالم کے تمام امور حکمت و مصلحت سے لبریز ہوتے ہیں اور تربیت و زیبائی کے پہلو رکھتے ہیں۔ نمبر 43، نماز اور اخلاص۔ نماز میں اول سے آخر تک قصد قربت اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نماز کے مستحبات و واجبات میں ایک حرف بھی غیر خدا کے لیے انجام دے دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کی جگہ اور اس کا وقت کسی غیر خدا کے لیے معین کریں تو نماز باطل ہے، حتیٰ اگر وہ حالت اور شکل جو نماز کے وقت ہم اختیار کرتے ہیں خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہو تو نماز باطل ہے۔ بنا بھی نہیں ہر نماز کا عبادت ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ انسان کسی طرح کا بھی غیر خدا کے لیے قصد نہ رکھتا ہو، اور یہ قصد قربت نماز شروع کرنے کے بعد سے آخر نماز تک اسی طرح برقرار رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر انسان نماز کے درمیان دنیا کی تمام چمک دمک سے دور ہر طرح کی کششوں اور رغبتوں سے اپنا دل خالی کر لے اور اپنی روح کی معنوی رسی خدا کی ذات مقدس سے باندھ لے اور اس طرح خدا سے راز و نیاز کرے کہ کسی غیر کا وہاں گزر بھی نہ ہو سکے، تو گویا اس نے ایک اہم چیز حاصل کر لی ہے۔ ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اس کی خالص بندگی اور عبودیت کا
اظہار اعتراف کرتے ہیں اور یہ اخلاص خود خداوند منان سے طلب کرتے ہیں۔ نمبر 44، نماز میزان آزمائش۔ نماز ایک سنگین وزن ہے، مگر یہ کہ جو لوگ خدا کے حضور خاشع و مطیع ہیں، یعنی اللہ کے مطیع بندوں کو نماز بار محسوس نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ بہرحال جس وقت بھی احساس ہو کہ نماز ہمارے لیے بار ہے تو ہم کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں خدا کی نسبت خضوع، خشوع اور خود سپردگی باقی نہیں رہ گئی ہے، اور خشوع و خضوع کا چلا جانا خدا سے تکبر اور لاپرواہی کا پیش خیمہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان کی دعائے سحر میں، جو دعائے ابو حمزہ شمالی کے نام سے مشہور ہے، اپنی مناجات کے ضمن میں نماز کے وزن اور سختی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خدایا، نماز کے وقت میں اپنے اندر سرور و نشاط کیوں نہیں پاتا؟ شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، شاید بیہودہ بکواس کی وجہ سے میری توفیق کم ہو گئی ہے، شاید تو مجھے سچا نہیں جانتا، شاید مجھ پر برے دوستوں نے اثر ڈالا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال نماز کا بار محسوس ہونا خطرے کی علامت ہے۔ نمبر 45، نماز لطف کا دروازہ جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ خداوند متعال کے علاوہ دوسرے افراد کے ہاں یا تو لطف و احسان پایا نہیں جاتا، یا پھر ان کا لطف بہت ہی ناچیز اور محدود ہے۔ لوگ یا تو دوسروں کے ساتھ لطف و احسان سے پیش نہیں آتے، یا ہزار مرتبہ منت و سماجت کے بعد معمولی سی محبت دکھاتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی لطف کرتے بھی ہیں تو خود ان کا سرمایہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن نمبر 1، خداوند عالم کہ لطف و احسان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے لطف کا دروازہ ہمیشہ سب کے لیے کھلا ہے۔ نمبر 3، اس نے خود اس میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے دائرۂ لطیف میں لوگوں کے داخلے سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 5، وہ لوگوں کو کسی تحفے اور رشوت کے بغیر خالی ہاتھ قبول کرتا ہے۔ نمبر 6، خدا سے ارتباط اور اس کے الطاف سے بہرہ مند ہونے کے لیے نہ زمانے کی ضرورت ہے، نہ زمین کی، نہ کسی کا وسیلہ درکار ہے، نہ قانون، نہ تعلقات اور رابطے کی ضرورت ہے، نہ کسی شرط و شروط کی، فقط قلبی و درونی صداقت کافی ہے۔ صادقانہ طور پر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور مخلصانہ طور پر اس سے مدد طلب کریں۔ نمبر 46، نماز تکرار نہیں، معراج کا سلسلہ ہے۔ بعض لوگوں کے تصور کے خلاف جو نماز کو محض ایک تکراری عمل تصور کرتے ہیں، نماز ترقیوں کا زینہ ہے۔ جس قدر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، بلندی ملتی جائے گی۔ اگرچہ ظاہر میں رکوع و سجود کی تکرار ہوتی ہے، لیکن در حقیقت نماز اس پھاوڑے کی طرح ہے جس کے ذریعے چشمہ کھودا جاتا ہے۔ پھاوڑا زمین پر بار بار مارا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی ہر ضرب خود کو زمین کے پانی سے قریب کرتی جاتی ہے۔ زینے پر بڑھنے والا ہمارا ہر قدم ہم کو معراج کی ایک اور بلندی عطا کر کے آسمان تقرب الہی سے نزدیک کرتا جاتا ہے۔ آپ جس قدر بھی زیادہ قرآن پڑھیں گے، اسی قدر مطالب زیادہ درک کریں گے۔ آپ جس قدر بھی خوشبودار پھول سونگھیں گے، اتنا ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ حج کے لیے جتنا زیادہ سفر کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس سے بہرہ مند ہوں گے اور زیادہ اسرار سے لطف اٹھائیں گے۔ بہرحال بظاہر نماز میں تکرار عمل ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کو معراج اور گہرائی عطا کرتی ہے۔ چوتھا حصہ، نماز کے تربیتی پہلو۔ نقطہ نمبر 47، نماز اور طبیعت۔ نماز محض ایک قلبی رابطہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے درمیان رہ کر طبیعت سے استفادہ کرتے ہوئے انجام دیا جانے والا عمل ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھانا چاہیے کہ نماز کے وقت کا تعین ہو سکے، ستاروں کی طرف نگاہ کرنا چاہیے کہ قبلے کی شناخت ہو سکے، پانی کی طرف توجہ کی جائے کہ پاک، صاف، مطلق اور حلال ہو، مٹی کا جائزہ لیا جائے کہ سجدہ اور تیمم کے لیے ضروری شرائط اس میں موجود ہوں۔ عام طبیعت سے منہ موڑ کر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت آسمان اور ستاروں کی طرف نگاہ کرتے اور غور و فکر کرتے ہوئے فرماتے: پروردگار، ان کو تو نے بے کار خلق نہیں کیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ عالم طبیعت کے بارے میں غور و فکر کرنا معرفت خدا کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ سعدی کہتے ہیں: ہر وہ سانس جو ہم اندر کی طرف کھینچتے ہیں زندگی میں مددگار بنتی ہے، اور جب پلٹ کر باہر نکلتی ہے فرحت و سکون کا باعث بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، اور ہر نعمت پر خدا شکر واجب ہے۔
جی ہاں، اگر انسان اندر کی طرف نہ جائے تو گویا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اگر سانس اندر کی طرف نہ جائے تو گویا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یا اگر پلٹ کر نہ آئے تو بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر سانس کے لیے ہزاروں نعمتیں لازم ہیں، صرف دو نعمتیں نہیں، کیونکہ درخت کے پتے بھی انسان کے سانس لینے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل نہ کریں تو ہم کیسے سانس لے سکیں گے؟ بلکہ انسان کی ہر سانس میں دریائی نہنگ کی مدد بھی کار فرمائے، کیونکہ شب و روز لاکھوں چھوٹے چھوٹے حیوانات سمندروں میں مر جاتے ہیں۔ اگر یہ نہنگ ان کو کھا کر دریاؤں کو صاف نہ کریں تو پانی میں بدبو پھیل جائے گی اور پانی سڑ جائے گا۔ اس وقت انسان کے لیے سانس لینا کتنا دشوار ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہماری ایک سانس میں درختوں کے پتے سے لے کر سمندری نہنگ تک باہم مددگار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم ہستی کے اسرار و حقائق سے غافل ہیں۔ اسلام میں عالم طبیعت یعنی مٹی، پانی، پیڑ پودوں اور آسمانوں کے بارے میں غور و فکر ایک بڑی عبادت ہے، لیکن نماز میں ان قدرتی نشانیوں سے بہرمند ہونے کے طریقے اور مقدار ایک دائرے میں محدود ہیں۔ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز میں سونے اور ریشمی کپڑوں سے استفادہ کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں تکبر آمیز زیور و لباس زیب تن کرنا تواضع اور انکساری کی روح کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ نماز کے دوران کھانا پینا روح عبادت کے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ خاک پر سجدہ کرنا عبادت ہے، لیکن کھانے پینے والی چیزوں پر سجدہ شکم پرستی تو کہی جا سکتی ہے، خدا پرستی نہیں کہہ سکتے۔ عالم طبیعت کی طرف توجہ اور فکر تو صحیح ہے، اسی میں غرق ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ قدرت علامت و نشانی اور اس گزرگاہ سے عبور کا اشارہ ہے، نہ کہ ٹھہرنے یا ڈوب جانے کی جگہ۔ دریا کا پانی اس لیے ہے کہ اس میں کشتی دوڑائی جا سکے، نہ یہ کہ پانی کشتی میں بھر جائے اور سب کو غرق کر ڈالے۔ سورج اس لیے کہ انسان اس کے نور سے فائدہ اٹھائے، یہ نہ یہ کہ اس کے نور سے آنکھیں لڑائے اور نتیجے میں اندھا ہو جائے۔ نمبر 48، نماز اور تعلیم۔ نمازی اگر چاہتا ہے کہ اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً قرآن کے عربی کلمات کی تعلیم اور قرأت، احکام کی تعلیم، قبلے کی شناخت، طہارت، وضو و غسل اور تیمم کے طریقے، نماز کے شرائط، مقدمات اور مقارنات کی تعلیم، مسجد اور وقف کے مسائل سے آگاہی، شک و شبہ یا کسی جز اور شرط کے فراموش کر دینے کی صورت میں نماز کی درستی اور اس کے تدارک و جبران کی صورتیں جاننا، یہ تمام تعلیمات فقہ اور تعلیم و تعلم کے بازار کو سرگرم و پر رونق بناتی ہیں۔ نمبر 49، نماز اور آداب۔ جو شخص اذان کی آواز سنے اور کوئی اثر نہ لے، گویا اس نے اذان کی نسبت ایک طرح کی بے ادبی کی ہے۔ ہم کو اسلام نے تاکید کی ہے کہ نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، ہاتھ زانوں پر، بدن میں سکون، نگاہیں سجدگاہ پر، لباس نیا اور صاف ستھرا، خوشبو اور عطر سے معطر، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ دوسروں سے آگے یا پیچھے نہ ہو جائیں، امام کی طرف متوجہ رہیں، اس سے پہلے کوئی کام انجام نہ دیں، خصوصاً رکوع و سجود میں اس سے پہلے نہ پہنچ جائیں۔ حتیٰ بہتر ہے کہ امام کے کلام سے پہلے رکوع و سجود میں ذکر کے الفاظ بھی زبان پر جاری نہ کیے جائیں۔ یہ تمام دستورات مجموعی طور پر انسان کے اندر ادب و اطلاعات کی روح کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ادب جو شناخت و معرفت، محبت و اطاعت اور ایک ایسی ذات کے سامنے ادب و انکساری پر استوار ہے جو واقعات مستحق عبادت ہے، جہاں نہ خوشامد ہے، نہ خود فراموشی ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ دکھاوا، نہ شرما حضوری اور چاپلوسی ہے، نہ ہی بے معنی کوئی اور چیز۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جلدی جلدی سجدے کرتا ہے گویا وہ کوے کی طرح زمین پر چونچ مارتا ہے۔ نقطہ نمبر 50، نماز اور اقدار کی حیات۔ علاوہ ازیں عدالت، صحت، قرت اور عوام میں محبوبیت کے، جس کا امام جماعت کے بارے میں ذکر ہوا ہے، حدیث میں آیا ہے، اگر لوگ کسی شخص کی امامت دل سے قبول نہیں کرتے ہوں پھر بھی وہ زبردستی اپنے آپ کو امام جماعت برقرار رکھنا چاہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جو لوگ نماز کی پہلی صف میں قرار پاتے ہیں، ان کے لیے اسلام نے کچھ صفات و کمالات ذکر کیے ہیں۔
اور خود یہ صفات ایک طرح سے معنوی اقدار کو زندہ کرتے ہیں، یعنی معاشرے میں ہر وہ گروہ جو امامت، عدالت اور تقوی و پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اس کو سب سے آگے اور محترم ہونا چاہیے۔ نمبر 51، ولادت سے قبر تک نماز۔ ولادت کے وقت بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت کہنے کی تاکید اور سفارش کی گئی ہے، اور قبر کی منزل میں دفن کے وقت بھی اس کی نماز واجب کی گئی ہے، اور کوئی بھی عبادت ولادت سے دفن ہونے تک انسان کا اس طرح لازمی جز نہیں ہے۔ نمبر 52، نماز سماجی حادثات میں۔ حدیث میں جس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام مشکلات سے دوچار ہوتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نمبر 53، والدین کی بڑی ذمہ داری نماز کی تعلیم۔ روایت میں کہ نماز کی تعلیم والدین کے مہم ترین فرائض میں بیان کی گئی ہے۔ والدین کو چاہیے 3 سال کی عمر سے ہی اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ جیسے کلمات سے آشنا بنائیں، اور پھر کچھ مدت کے بعد بچے کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کریں اور آہستہ آہستہ اس کو نماز کے لیے آمادہ کریں۔ قرآن میں کہ اولی العزم انبیاء اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں بہت زیادہ حساس اور سنجیدہ تھے۔ خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس سلسلے میں واقع ہونے والی تمام مصیبتوں پر ثابت قدم رہو۔ خداوند عالم قرآن میں اپنے وعدے کے سچے حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 55، وہ اپنے اہل کو نماز کی تاکید اور تلقین کرتے تھے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نماز کی تاکید اور وصیت کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17، اے بیٹے نماز پڑھا کرو اور لوگوں کی نیکی کی طرف رہنمائی بھی کیا کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، خدایا مجھے اور میری اولاد دو ذریت کو نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے۔ نمبر 54، نماز اور یاد خدا سے منہ موڑنے کے برے نتائج۔ نماز ذکر خدا ہے، اور جو شخص خدا کے ذکر سے دور بھاگے وہ بڑی خراب زندگی گزارتا ہے اور آخرت بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 164، جو میری یاد و نماز سے بھاگے بے شک اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور ہم کو قیامت میں اندھا محشور کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود اچھی زندگی گزارتے ہیں، مگر ذرا آپ ان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ وہ عطوفیت و محبت، پاکیزگی اور سکون سے کس قدر ناآشنا ہیں۔ جو نشیب و فراز ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان میں کس قدر پریشان اور بے دست و پا ہو کر کس طرح خود کو ہار جاتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ عدالت اور تقوی و پرہیزگاری ان کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے، ان کی روح کس سے وابستہ ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں وہ کس قدر مطمئن ہے۔ اضطراب، نفسیاتی ہجیان، گھریلو اتھل پتھل، جلد بازی کے لمحاتی فیصلے اور پچھتاوا، غصے اور اعصابی کمزوریاں، بدگمانیاں، اندر سے غربت و تنہائی کا احساس، فتنہ و فساد اور برائیاں، جرائم کی تعداد، اونچے گھروں سے اولاد کا فرار، یہ بڑھتا ہوا طلاقوں کا سلسلہ، دیوالیہ پن، خود فراموشی، خوف و ہراس وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے نماز معاشرے میں زیادہ ہیں یہ نمازیوں کے ہاں۔ نمبر 55، نماز اور توکل۔ نماز میں ہم بارہا آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اور تلقین کرتے ہیں۔ بسم اللہ میں حرف با خدا سے مدد مانگنا اور اس پر توکل کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا کی یاد سے شروع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کی قوت و قدرت سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی یاد اس کی محبت اور اس سے عشق کی علامت ہے۔ اس کی یاد نہ کہ دوسروں کی یاد، اس سے وابستگی نہ کہ دوسروں سے وابستگی، نہ ارباب قدرت سے اور نہ ہی بڑے بڑے بتوں سے۔ نمبر 56، نماز ایک عظیم روح۔ انسان نماز میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے جو تمام ہستی اور کائنات کو چلا رہا ہے۔ تمام رحمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ جو شخص اپنی حمد و ثنا ان تمام خصوصیات کی حامل ذات اقدس پر نثار کرتا ہے، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی جزئی اور حقیر چیز کی تعریف کرے یا کسی بھی معمولی اور ناچیز طاقت کے سامنے جھکے اور اس کی ستائش کرے۔
جو زبان حضور قلب کے ساتھ خالق کائنات کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئی وہ ہرگز کبھی بھی کسی نالائق کی مدح سرائی کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قول نہیں بھولنا چاہیے کہ جو شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی گود میں جوان ہوا ہو کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ جی ہاں، صرف خدا کی حمد و ثنا غیروں کی نہیں، اس کی تعریف نہ کہ طاغوت کی، اس کی تعریف اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ دوسرے لوگ کون ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے میں ان کی مدح سرائی کروں؟ بالخصوص مسلمان کو تو میں معلوم ہے کہ اگر کسی ظالم کی تعریف کی جائے تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا ہمارے اندر وہ عظیم روح پیدا کر دیتی ہے کہ ہم اس کی تعریف کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور یہ روحانی بزرگی اور عظمت ہم نماز اور حمد خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ افسوس کہ ہم آج تک توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے اور ہمیں نماز کا واقعی مزہ نہ مل سکا۔ نمبر 57، نماز اور ولایت۔ صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے ہم خداوند عالم سے چاہتے ہیں کہ اے معبود، جن لوگوں پر تیری نگاہ لطف ہے اور تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کی راہ کو ہمارے لیے نمونہ اور آرزو قرار دے دے۔ وہ جنہوں نے تجھے پہچانا اور تجھ سے عشق کیا، جو تیری راہ میں بڑھے اور ثابت قدم رہے اور کسی حال میں بھی تجھ سے جدا نہیں ہوئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59ویں آیت میں ان چار گروہوں کے نام ذکر ہوئے ہیں جو انعمت علیہم کے مصداق ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 شہداء، نمبر 3 صدیقین اور نمبر 4 صالحین۔ نماز میں انسان ان گروہوں کے تئیں ولایت تو دوستی کا اظہار کرتا ہے۔ جی ہاں، نعمت واقعی یہی خداوند عالم پر ایمان، اسے ارتباط، اس کی رضا کے لیے قدم اٹھانا اور اس کی راہ میں فدا ہو جانا ہے۔ مادی نعمتیں تو حیوانات کو بھی میسر ہیں۔ یہ معنوی مقام ہے جو انسانوں کو باارزش بناتا ہے، ورنہ انسان جسم کے اعتبار سے دوسرے موجودات سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ آیا تم پیدائش کے لحاظ سے زیادہ قوی و مضبوط ہو یا آسمان؟ بہرحال آج کی دنیا نے تمام تر ایجادات اور انکشافات انسان کی زندگی کو بہتر اور آرام دہ بنانے کے لیے انجام دیے ہیں، اسے اچھے انسان بنانے کی فکر نہیں ہے، لیکن ہم نماز میں تعلیم الہی کے تحت خداوند عالم سے ایسے لوگوں کی راہ پر گامزن رہنے کی تمنا کرتے ہیں جنہیں حقیقی یعنی معنوی نعمتیں حاصل ہو چکی ہیں۔ نمبر 58، نماز علم و معرفت کے ساتھ۔ خداوند عالم قرآن میں پرندوں اور آسمان کے رہنے والوں کی تسبیح و تقدیس اور ان کی نماز کے بارے میں فرماتا ہے، ان کی نماز و تسبیح آگاہی اور معرفت کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو تاکہ تم کو معلوم رہے کہ تم نماز میں کیا کہتے ہو۔ اگر یہ بات جو کہی گئی ہے ایک عالم کی عبادت عابد کی عبادت سے بہتر ہے، اسی بنیاد کے تحت ہے۔ اسلام میں تاجروں کو تاکید کی گئی ہے، پہلے حلال و حرام مسائل کا علم حاصل کرو، اس کے بعد تجارت کی طرف جاؤ۔ نماز کی تعلیم کے وقت بھی کوشش کرنا چاہیے کہ نماز کے اسرار و رموز نئی نسلوں کو تعلیم دیے جائیں تاکہ وہ آگاہی اور معرفت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ نمبر 59، نماز اور تنبیہ۔ نماز کے سلسلے میں سماجی و اجتماعی دباؤ اور تنبیہ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے میدان کارزار سے بھاگنے والوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 83، اے رسول، ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو تم اس کی ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھانا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے رہنا۔ ہمیں یاد ہے کہ ایران عراق کے درمیان جہاد مقدس کے دوران ایک جوان نے وصیت کی تھی کہ اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے اس وقت تک دفن نہ کرنا جب تک کہ محلے کی یہ دو گروہ اپنے باہمی اختلاف اور نزاع ختم کر کے متحد اور آپس میں دوست نہ بن جائیں۔ گویا اس جوان نے اپنے مقدس خون سے مومنین اور اہل خاندان کے درمیان اصلاح و مصالحت کا کام لیا ہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میں راضی نہیں ہوں کہ فلاں شخص یا گروہ میرے جنازے میں شریک ہو، اور اس طرح کہتا تو فتنہ و فساد کی آگ کو اور ہوا دے دیتا۔ نمبر 60، نماز اور حاجت۔ جہاں مشکلات مقابلہ آرائی اور کوشش و تلاش زیادہ ہو وہاں نماز کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان معمولاً رات کو سوتا ہے اور کسی مقابلہ آرائی کا خطرہ بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔
عشاء کے بعد سے صبح تک کوئی واجب نماز اس پر نہیں رکھی گئی ہے، لیکن دن میں انسان کی معنوی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ ہوا و ہوس، طغیان و سرکشی، نمائش اور جلوہ افروزیاں، ہیلا و فریب کاریاں، مختصر یہ کہ ہر طرح کے گڑھے ظلمتیں اور تاریکیاں دن کو ایک دوسرے ہی سے انداز میں اپنے دہانے کھولے کھڑے رہتے ہوتے ہیں، لہٰذا اول صبح اور آخر شام نماز پڑھنی ہی جانی چاہیے، اور دن کے وسط میں دوپہر کو تو خاص طور پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ تمام نمازوں اور بالخصوص نماز ظہر کی حفاظت کرو، تم لوگ منافقین کی ہوا کی گرمی کو ترک جماعت کے لیے بہانہ قرار نہ دو، اور چونکہ جمعہ اور عید کے ایام میں چھٹی اور فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، اور عموماً فراغت کے ایام میں انسان کے لیے برائیوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ چونکہ لڑکیوں کی روح نسبتاً زیادہ لطیف و ظریف ہوتی ہے اور حساس و نازک روح پر برائیوں کا غبار بہت جلد ابھر آتا ہے، شاید یہی وہ سبب ہے کہ لڑکیوں کی نماز 9 سال سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب کبھی بھی انسان کی مشکلوں میں اضافہ ہو جائے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ غلط نہ ہو کہ نماز کے اوقات ہماری روحانی اور نفسیاتی نزاکتوں، ضرورتوں اور موقع و محل کی مناسبتوں کے ساتھ کامل طور سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ نمبر 61، نماز گناہوں کے طولانی سیلاب کے مقابل محکم فصیل۔ جہاں کہیں بھی نماز کی چھاؤنی قائم ہو جاتی ہے وہاں سے شیطان اپنا بوریہ بستر سمیٹ لیتا ہے، اور جس جگہ نماز کا رشتہ ٹوٹا تمام کمالات بھی بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، یقیناً نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ نماز گزار سست اور کاہل ہو، اس کا گھر اور لباس حرام ہو، اس کا بدن اور اس کا لقمہ نجاست سے آلودہ ہو، وہ اپنی نماز کی صحت کے لیے مجبور ہے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ خداوند عالم کے ساتھ نہ انسانی ارتباط اس کو ایسی پاکیزہ روح عطا کر دیتا ہے کہ گناہوں سے ملوث ہوتے ہوئے بھی اس کو شرم آتی ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ انسان مسجد سے نکل کر سیدھا جوئے خانے یا فساد کے اڈوں پر گیا ہو؟ آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی شخص خدا کے گھر سے نکل کر سیدھے لوگوں کے گھر چوری کرنے کی غرض سے گیا ہو؟ اس کے برعکس اگر نماز چلی گئی تو ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی شہوتوں کی پیروی ممکن ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، سورہ مریم آیت نمبر 59، انبیاء کے بعد ایک غیر صالح نسل ان کی جگہ آئی جس نے نماز نہ پڑھنے یا دیر سے پڑھنے یا کبھی پڑھنے اور نہ کبھی پڑھنے کے سبب نماز کو ضائع اور برباد کر دیا اور اپنی شہوتوں کی پیروی کرنے لگے۔ خلف برف کے وزن پر نالائق اور اصطلاح میں ناخلف فرزند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خلف صدف کے وزن پر فرزند صالح کے معنی میں ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 سال کے بعد ایسے افراد بروئے کار آنے والے ہیں جو نماز کو ضائع کر دیں گے، یعنی آیت نے تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ نماز انسان اور خدا کے درمیان اللہ کی رسی ہے۔ نماز کے ذریعے خدا پر ایمان اور اس سے ارتباط میں ثقیل ہوتی ہے۔ نماز خدا سے دوستی کی علامت ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں تعجب ہے ان لوگوں پر جو خدا سے دوستی کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن سحر کے وقت اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو اور مناجات نہیں کرتے ہیں۔ اگر انسان کا رابطہ خدا کے اولیاء سے ٹوٹ جائے تو طاغوتی قوتوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اگر خدا پر توکل نہ رہا تو غیروں کی پناہ میں مزدور اور بکا ہوا انسان بن جائے گا۔ اگر خدا سے قلبی اور ایمانی رشتہ ٹوٹ جائے تو دوسروں کے ساتھ اپنی گروہ جوڑ لے گا۔ نماز کے ذریعے الہی رابطے اور دوستی میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ الہی لطف و رحم انسان کو تلقین کیا جاتا ہے، ذہنوں میں قیامت کی یاد مجسم ہوتی ہے، اللہ کے سیدھے راستے کی خواہش اور تمنا اٹھتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ اسے گروہ انعمت علیہم کی راہ پر قدم بڑھانا اور دونوں جماعتوں ضال اور مغضوب سے دور رہنا چاہیے۔ واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ نمبر 62، نماز اوقات کار کا محور۔ نماز اوقات کار کا محور۔ خداوند عالم سورہ نور کی 98ویں آیت میں ان نوجوانوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب اپنے والدین کے کمرے میں جانا
چاہو تو 3 وقتوں میں ان کی اجازت کے بعد قدم رکھنا۔ نمبر 1 نماز صبح سے قبل، نمبر 2 نماز عشاء کے بعد، نمبر 3 دوپہر کے وقت جب انسان عموماً آرام کے خیال سے اپنے لباس اتار دیتا ہے۔ خیال رہے کہ اولاد کے لیے وقت کی یہ پابندی اور والدین سے اجازت کی شرط نماز صبح اور عشاء کو بنیاد بنا کر قائم ہوئی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہمارے جلسوں اور اٹھنے بیٹھنے کے اوقات بھی اسی طرح سے معین ہوتے ہیں۔ مثلاً ہماری ملاقاتیں نماز مغرب یا عشاء کے بعد یا نماز ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، تاکہ زمانے کے ساتھ نماز کی ثقافت بھی معاشرے میں زیادہ سے زیادہ عام ہو جاتی ہے۔